تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ تعارف سورۃ الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ مبارکہ کا نام الحشر ہے۔ یہ لفظ دوسری آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 3 رکوع 24 آیتیں 445 کلمے 1913 حروف ہیں۔ زمانہ نزول اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس صورت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یعنی یہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہی سے دوسری روایت یوں ہے کہ میں نے اس صورت کے بارے میں حضرت ابن عباس سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا سورۃ بنی نذیر، یعنی اس صورت کا نام ہی بنی نذیر ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس صورت کا نزول اور غزوہ بنی نذیر کس سال میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کے 6 ماہ بعد غزوہ بنی نذیر وقوع پذیر ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غزوہ ماہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے بئر معونہ کا المناک حادثہ روح پذیر ہو چکا تھا۔ بلازری، ابن ہشام اور ابن سعد نے اسی قول کی تصدیق کی ہے۔ یہود یثرب میں اس غزوے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہود جن کا اصلی وطن فلسطین تھا وہ حجاز کے اس دور افتادہ علاقے میں کب اور کن حالات میں پہنچے۔ کتب تاریخ کے مطالعہ سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی روشنی میں یثرب میں یہود کی آمد کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور دیگر عربی مراجع سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یثرب شہر کو آباد کرنے والے عمالقہ تھے۔ جس شخص نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام یثرب بن مہلائل بن اوز بن املیک تھا۔ گویا یہ شہر اپنے بسانے والے کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ عمالقہ کا کام فتنہ و فساد برپا کرنا، راہزنی، قذافی اور بدمعاشی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر عمالقہ کی بےخونی کے لیے یثرب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے۔ یوشع نے اپنی اسرائیلی فوج کے ساتھ یثرب پر حملہ کیا، ان کو شکست فاش دی اور اس نسل کے جتنے آدمی تھے سب کو تہہ تیگ کر دیا۔ صرف ان کے بادشاہ سمیدہ بن حمر کا ایک نوجوان لڑکا جو حد درجے خوبصورت تھا اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب یہ فاتح لشکر اپنے وطن کی طرف لوٹا تو اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ وہاں کے یہودیوں کو جب پتا چلا کہ یوشع نے عمالقہ کے بادشاہ کے لڑکے کو قتل نہیں کیا تو وہ سخت برہم ہو گئے اور ان پر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کا الزام لگایا اور انہیں اپنے علاقے میں سکونت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر مارے پھریں، کیوں نہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جائیں جس کو انہوں نے ابھی فتح کیا ہے۔ چنانچہ وہ یثرب واپس آ گئے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ یہ پہلا یہودی گروہ ہے جو یہاں آ کر آباد ہوا۔ نمبر 2، بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا کر پیوندے زمین کر دیا، بہت سے یہودیوں کو بے دریغ قتل کر دیا اور بے شمار لوگوں کو جنگی قیدی بنا کر اپنے ہمراہ لے گیا، تو اس وقت یہودیوں کے چند قبائل یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح کو یروشلم پر حملہ کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ترجمہ، یعنی بخت نصر کے حملے کے زمانہ میں بنو اسرائیل مختلف ملکوں میں تتر بتر ہو گئے۔ ان میں سے ایک طائفہ حجاز میں، ایک یثرب میں، ایک وادی القریٰ میں جا کر اقامت گزین ہو گیا اور ایک چھوٹا سا گروہ مصر چلا گیا۔ نمبر 3، جب رومیوں نے شام، فلسطین اور نواحی علاقوں پر قبضہ کیا اور یہودی آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا، اس بھگدڑ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی بہدل وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئے اور یثرب میں اقامت اختیار کر لی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں جب رومی بنی اسرائیل پر ملک شام میں غالب آ گئے تو انہوں نے انہیں قتل کیا، انہیں گرفتار کیا۔ ان حالات میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور
बनु बहदल हिजाज की तरफ भाग गए। रूमियों ने इनका ताक़ुब किया, लेकिन अरब की सहरा की धूप बर्दाश्त न कर सके और प्यास की शिद्दत से हलाक हो गए। डॉक्टर अहमद अमीन ने फजरुल इस्लाम में इसी कौल की तायद की है। ये 3 अक़वाल कुतुब तारीख में पाए जाते हैं। इनमें से किसी को सही और किसी को गलत कहना बिला वजह तकल्लुफ है, क्योंकि इन तीनों अक़वाल में कोई तारुज़ नहीं। हो सकता है कि सबसे पहले यूशा और उनके साथी यसरब में आकर आबाद हुए हों। फिर जब 587 कबले मसीह में बख्ते नसर ने यरूशलेम को आकर तबाह बर्बाद कर दिया, तो उस वक़्त यहूदियों के चंद कबाइल भाग निकले और हिजाज के मुख्तलिफ खित्तों में आकर आबाद हो गए हों। तीमा, फदक, खैबर, वादियुल कुरा के सरसब्ज़ इलाके इन्होंने अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब कर लिए हों। फिर जब रूमियों ने आकर शाम व फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और यहूदियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हों, तो उस वक़्त ये 3 कबीले किसी तरह जान बचाकर हिजाज की तरफ भाग आए हों और यसरब में, जहां पहले से इनके दीनी भाई रिहाइश पजीर थे, वहां पहुंच गए हों। जब कौमें हिजरत करती हैं तो उसके तमाम अफराद यकबारगी नकल मकानी नहीं किया करते। किसी हादसे के वक़्त उनमें से बाज तरके वतन में पेशकदमी करते हैं। जब कोई और उस्ताद पड़ती है तो बाज दूसरे किसी पनाहगाह की तलाश में अपने वतन को खैरबाद कहते हैं। फिर किसी नई क़यामत के बर्पा होने पर बाकी मानदा लोग भी कूच कर जाते हैं। यही हाल यहूदियों की हिजरत का है, जो मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ हालात में वकूअ पजीर हुई। औस और खजरज, जिनको बाद में अंसार इस्लाम बनने का शर्फ हासिल हुआ और इसी लक़ब से मशहूर आलम हुए, उनका असल वतन यमन था और उनका ताल्लुक यमन के एक मशहूर कबीला बनी अज़द से था, जो यमन के खुशहाल मुल्क में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन जब अल्लाह ताला के इनामात की नाशुक्री की पादाश में वो तबाह कुन सैलाब आया, जिसने सद्दे मआरब के परखचे उड़ा दिए, तो सारा यमन तबाह बर्बाद हो गया, जिसका तफसीली तज़किरा आप सूरह सबा के हवाशी ज़ियाउल कुरान जिल्द 4 में पढ़ आए होंगे। जो लोग इस तूफान की जद में आ गए वो तो लुक़्मा अजल बन गए, लेकिन जो लोग बच गए उनके बागात, उनकी ज़रई ज़मीनें, उनके कसूर महल्लात सब तबाह बर्बाद हो गए। उन्होंने भी इसी में सलामती समझी कि यहाँ से नकल मकानी करके किसी ऐसे गोशे में रिहाइश इख्तियार करें जहाँ वो अमन सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। उन्हीं में से अज़द का कबीला भी था। इब्ने खुल्दून लिखते हैं, यानी सैलुल अरम के बाद अज़द यमन से निकले। इनका एक हिस्सा अज़द शनुए शाम सुरात में जाकर आबाद हुआ, खुजा तुआ में, गस्सान बसरा में और सरजमीन शाम में, और अज़द उम्मान ताइफ में। औस और खजरज यसरब में जाकर इकामत गुज़ीं हुए। औस और खजरज ने यसरब की नवाही आबादियों और इर्द गिर्द के गाँव में सुकूनत इख्तियार की, लेकिन अज़द ने कब हिजरत की और वो तबाह कुन सैलाब कब आया जिसने इस संगीन चट्टानों से बने हुए बंद को दरहम बरहम कर दिया, इसके बारे में कुतुब तारीख में मुतअद्दिद अक़वाल मज़कूर हैं। नंबर 1, सद्दे मारब में पहला जबरदस्त शिगाफ विलादत मसीह अलैहिस्सलाम के करीबी जमाने में हुआ। अगरचे सारा डैम बर्बाद नहीं हुआ था, लेकिन ये शिगाफ इतना हौलनाक था कि अब इस बंद की पुख्तगी पर मजीद भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए लोगों ने वहां से तरके वतन का सिलसिला शुरू कर दिया। जर्जी ज़ैदान अल अरब क़ब्ल इस्लाम में लिखते हैं, यानी सबसे पहला शिगाफ मसीह अलैहिस्सलाम के करीबी जमाने में हुआ, जिससे लोगों में खौफो हिरास फैल गया और उन्होंने नकल मकानी करके महफूज मकामात पर आबाद होना शुरू कर दिया। इस कौल के मुताबिक औसो खजरज पहली सदी ईसवी में यसरब जाकर आबाद हुए। नंबर 2, डॉक्टर अहमद अमीन फजरुल इस्लाम में 300 ईस्वी में औसो खजरज की आमद यसरब में साबित करते हैं। नंबर 3, बाज का ख्याल है कि सैलाब अजीम जिसने बंद को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया, वो 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में आया। इस तीसरे कौल के मुताबिक यसरब में औसो खजरज की आमद 5वीं सदी के निस्फ आखिर में हुई। ये तो मुमकिन है कि सैलाब अजीम 450 ईस्वी में आया हो, लेकिन इससे पहले कौलों की तरदीद नहीं हो सकती। मुमकिन है कि इब्तिदा में कोई शिगाफ पड़े हों और इस डैम में जखीरा शुदा पानी बह गया हो, लेकिन इससे डैम कुल्लियतन तबाह न हुआ हो और सैलाब के इख्तिताम पर हुकूमत वक्त ने इसकी मरम्मत कर दी हो और इस तरह डैम किसी न किसी तरह बाकी रहा हो।
اوس و خزرج اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب یثرب پہنچے تو وہاں یہودی صدیوں سے آباد تھے، بازار اور منڈیاں ان کے قبضے میں تھیں، زرعی زمینوں اور باغات کے وہ مالک تھے، سیاسی لحاظ سے بھی ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ جو عرب قبائل وہاں آباد تھے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہ تھی، وہ یہودیوں کے زیر فرمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اوس و خزرج یثرب کی نواحی بستیوں یا ارد گرد کے گاؤں میں سکونت پذیر رہے۔ ابتدا میں انہوں نے یہود کی پناہ لی اور ان کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ کچھ عرصے تک حالات ایسے ہی رہے۔ اس اثناء میں اوس و خزرج کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی جمعیت میں کافی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان میں ایک مرد میدان مالک بن عجلان پیدا ہوا۔ جب اس نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی تو اس نے یہود کے تغلب سے اپنے قبیلے کو رہائی دلانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کا ایک بھائی ابو حبیلہ شام میں غسان کے علاقے کا فرما روا تھا۔ اس کا قبیلہ بھی سیل ارم کے باعث یمن سے ترک سکونت کر کے شام میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ مالک اس کی خدمت میں پہنچا، اپنی اور قوم کی خستہ حالی اور غربت و افلاس کا شکوہ کیا، نیز یہودیوں کی بالادستی سے بھی اسے مطلع کیا۔ ابو جبیلہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے اہل غسان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، تم نے یثرب کے یہودیوں کو اپنا زیر نگین کیوں نہیں بنایا؟ اس نے مالک سے وعدہ کیا کہ میں لشکر لے کر تمہاری امداد کے لیے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ مالک ابو جبیلہ سے پختہ وعدہ لینے کے بعد واپس یثرب آیا اور اپنی قوم کو حقیقت حال سے خبردار کیا۔ انہیں کہا کہ وہ ہر وقت چست رہیں۔ کچھ عرصے بعد ابو جبیلہ ایک لشکر جرار لے کر اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ ذی حرز کے مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا اور اوس و خزرج کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ یہودی اس کی آمد کے بارے میں سن کر اپنی گھڑیوں میں کلا بند نہ ہو جائیں۔ اس نے یہودیوں کو خصوصی دعوت بھیجی کہ وہ آ کر اس سے شرف ملاقات حاصل کریں۔ چنانچہ یہودی اپنے نوکروں خادموں سمیت وہاں پہنچے۔ جب وہ اس کی حویلی میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ ان سب کو تہ تیگ کر دو، کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ پھر اس نے اوس و خزرج کے نوجوانوں کو کہا اگر اب بھی تم نے اس علاقے پر قبضہ نہ کیا تو میں تم تمام کو نظر آتش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خود شام کی طرف لوٹ آیا۔ اس طرح یہودیوں کا غلبہ ختم ہوا اور اوس و خزرج کو سیاسی برتری حاصل ہو گئی اور ان کی قوت و شوکت کے سامنے یہود کو سر جھکانا پڑا۔ اس وقت یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع زرگری، آہنگری اور برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ انہیں بنی خزرج کی پناہ حاصل تھی، نیز ان کی دوسرے یہودی قبیلوں بنو نذیر اور بنو قریظہ سے سخت انبن تھی، اس لیے وہ یثرب کے شہر میں رہتے تھے اور کوئی ان سے مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس قتل عام کے بعد بنو نذیر اور بنی قریظہ نے سلامتی اسی میں سمجھی کہ وہ یثرب شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر اپنی بستیاں قائم کریں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ بے شک اب اقتدار اور سیاسی قوت کے مالک اوس و خزرج تھے، لیکن یہود کا اثر و نفوذ بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ سودی کاروبار میں بڑے چست و چالاک تھے، لوگوں کو قرض دیتے اور بھاری شرح پر سود وصول کرتے، اور سود در سود کا چکر تو ایسا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس چکر میں پھنس جاتا عمر بھر نکلنے کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ کاروبار، منڈیاں اور بازار سب یہودیوں کے تصرف میں تھے، اس لیے مالی لحاظ سے ان کا گہرا اثر تھا۔ کچھ عرصے تک اوس اور خزرج کے قبائل میں اتحاد و اتفاق رہا، اس کی برکت سے وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن آخر کار ان میں باہمی رنجشیں اور حسد و بغض کے آثار رونما ہونے لگے۔ یہودی تو ان لمحات کے لیے ترس رہے تھے۔ فوراً انہوں نے 2 برادر قبائل کے درمیان افتراق و انتشار کی خلیج کو وسیع تر کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ ان کے مالی مفادات کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ پرامن زندگی بسر کریں، کسی لڑائی اور فساد میں حصہ نہ لیں، لیکن ان 2 قبیلوں کے اتحاد میں انہیں اپنی موت نظر آتی تھی۔ وہ ان کو آپس میں لڑانا بھڑانا ضروری سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ مالی بحران کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تو ہر یہودی قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ مل کر اپنے یہودی بھائیوں کے ساتھ لڑنے سے باز نہ آتا۔ یہ حالات تھے جب اسلام کی کرنیں آہستہ آہستہ
यसरब की तारीक फिजा को मुनव्वर करने लगीं। कुछ अरसा बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके यसरब में तशरीफ ले आए। यहूदी अपनी मजहबी किताबों के मुताला के बाइस अच्छी तरह जानते थे कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाला है। उसकी आमद से उनके मसाइब की शबे तार भी सुबह आशना होगी। जब तुब्बा ने यसरब की बस्ती को बर्बाद करने का अज़म किया तो वो यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने उसे ये कहकर इस इकदाम से रोका कि तुम इस बस्ती पर कभी गलबा नहीं पा सकते। उसने वजह पूछी तो बताया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरतगाह है, इस पर कोई जाबिर गालिब नहीं आ सकता। उन्हीं के बताने पर तुब्बा ने इस्लाम कबूल किया था, जिसकी तफसील आप ज़ियाउल कुरान जिल्द चहारम सफ़ा 442 सूरह दुखान आयत नंबर 37 के हवाशी में मुलाहिजा फरमा चुके हैं। नीज जिस वक़्त उन्हें किसी काफिर हमलावर से नबर्द आजमा होना पड़ता तो वो अल्लाह ताला की जनाब में हुजूर नबी करीम के वसीले से फतह की दुआ मांगा करते। सूरह बकरा जिल्द अव्वल ज़ियाउल कुरान। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो हुजूर के इस्तकबाल करने वालों में ये भी पेश थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा पहुंचकर वहां अमनो अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए मुआहिदात का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम किया ताकि बराए नाम किस्म की अजनबियत का भी एहसास बाकी न रहे। तमाम मुसलमान मोहब्बत और उल्फत के रंग में रंगे जाएं। मदीना तय्यबा में दूसरी जमईयत यहूद की थी। अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दोस्ती का मुआहदा मसावी बुनियादों पर किया। मुआहदे की दफात का मुताला करके इंसान हैरान हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनको मजहबी आज़ादी, मुआशरती और मुआशी मसावी हैसियत से बहरा अंदोज फरमाया था। उस मुआहदे की चंद दफात आप भी मुलाहिजा फरमाएं। यहूदी और मुसलमान अपने अपने खर्च के जिम्मेदार होंगे जब तक वो मिलकर जंग करेंगे, और बनी औफ के यहूदी मुसलमानों के साथ एक गिरोह हैं। यहूदियों के लिए उनका दीन, मुसलमानों के लिए उनका दीन, सिवाय उस शख्स के जो जुल्म करता है और गुनाह का इर्तिकाब करता है, बस वो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बर्बाद करता है। यहूद पर अपने मसारिफ की जिम्मेदारी है, मुसलमानों पर अपने मसारिफ की। इस मुआहदे में शरीक होने वाले लोगों के साथ जो शख्स जंग करे, ये एक दूसरे की उसके मुकाबले में इमदाद करेंगे और उनके दरमियान एक दूसरे के लिए खुलूस और खैर खाही लाजिम है। गुनाह से इज्तनाब जरूरी है और यसरब के अंदर किसी किस्म का फितना और फसाद करना शुरकाए मुआहदा के लिए हराम है। जिन मुनसिफाना बल्कि फयाजाना शराइत पर यह मुआहदा तय हुआ था, तवक्को तो यही थी कि इस मुआहदे के जुमला शुरका सिद्क़ के दिल से इसकी पाबंदी करेंगे। मुहाजिर व अंसार हर वक्त इस मुआहदे की शराइत को पेश नजर रखते, लेकिन यहूदियों ने कुछ अरसा बाद इस मुआहदे की अहमियत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात थीं। नंबर 1, उन्होंने मुसलमानों के इस्तकबाल में गर्मजोशी से इसलिए हिस्सा लिया था कि उनका गुमान था कि ये लुटे पुटे मुहाजिर जिनकी माली हालत अज हद खस्ता है, उनके ममनूने एहसान होकर रहेंगे और वो इन नौ वारिद मुसलमानों की तरह तरह की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इन्हें आलाए कार बनाएंगे। उन्हें मालूम न था कि इस्लाम ने अपने मानने वालों में जो ज़हनी इनकिलाब बर्पा किया है, उसने इनको बिल्कुल एक नए सांचे में ढाल दिया है। इनका सरे इताअत सिर्फ अपने रब, अपने हादी व मुर्शिद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह आली में झुक सकता है। किसी और कुव्वत के सामने इनकी गर्दन खम नहीं हो सकती। इनका एक अपना तशख्खुस है जो इन्हें अजहद अजीज है। वो किसी कीमत पर उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। इस चीज ने यहूदियों को मुसलमानों से मुतनफर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि औस व खजरज जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, नबी रहमत के तुफैल आपस में भाई भाई बनते जा रहे हैं। उन्हें इस इत्तेहाद में अपने मंसूबों की नाकामी का खदशा नजर आने लगा। नीज शरीयत इस्लामिया के वो अहकाम जिनका ताल्लुक माशी अखलाकी जिंदगी से था, वो सरासर इनके मफादात से टकराते थे। इस्लाम सूद से बड़ी सख्ती से मना करता है, बल्कि सूदखोरों को अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से जंग की धमकी देता है, और यहूदियों की सारी खुशहाली का दारोमदार सूदखोरी पर था।
وہ کب یہ گوارا کر سکتے تھے کہ ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آ جائے جو طاقت میں آنے کے بعد بزور بازو سودی کاروبار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے؟ کم تولنا، کم ناپنا، خریدار کی سادہ لوہی سے ناجائز فائدہ اٹھانا اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا تھا، لیکن ان کی تجارت کا فروغ نفع اندوزی کے ان ناجائز ذرائع پر تھا۔ چنانچہ مسلمانوں سے جو حسین توقعات انہوں نے وابستہ کر رکھی تھی ان کے پورے ہونے کی امید نہ رہی، نیز ان کا وجود ان کی معاشی خوشحالی اور اخلاقی گراوٹ کے لیے پیام مرگ تھا، اس لیے وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جب وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اہل مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، اسلام کے خلاف نفرت و عداوت کے شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ کعب بن اشرف جو بنی نذیر کا سردار تھا وہ چپکے سے مکہ آیا اور میدان بدر میں ان کے مقتولوں کی تعزیت کے بعد ان کے پسماندگان کو مسلمانوں سے انتقام لینے پر بھڑکایا اور بڑے پرجوش قصیدے کہے جن میں مرنے والوں کا مرثیہ بھی تھا اور مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ترغیب بھی تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا جس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اس کے معاً بعد بئر معونہ کا حادثہ فاجعہ پیش آیا۔ ان چیزوں نے یہودیوں کے حوصلوں کو تقویت دی اور وہ معاہدے کی شرائط کو پورا کرنے میں بڑی بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ان کے شعراء مسلم خواتین کا نام لے کر عشقیہ غزلیں لکھا کرتے، اگر کوئی مسلمان خاتون ان کے محلے میں جا نکلتی تو اس کی توہین کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقتولوں کی دیت ادا کرنے کے بارے میں بنی نذیر کے ہاں گئے۔ انہوں نے آپ کو دیوار کے قریب بٹھایا اور در پردہ یہ سازش کی کہ ان میں سے ایک آدمی اوپر جا کر ایک بھاری پتھر آپ پر لڑکا دے۔ اس قسم کے نازیبا واقعات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آ رہے تھے، چنانچہ بنی نذیر کی بے کنی کے لیے فیصلہ کن اقدام ناگزیر ہو گیا، ورنہ یہ مارہائے آستین کسی وقت ڈس کر نقصان عظیم پہنچا سکتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی غزوے کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات آپ آیات کی تفسیر کے ضمن میں ملاحظہ کریں گے۔ مضامین: اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں اب اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سورت کا آغاز اس حقیقت کے بیان سے ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہی بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت کو ثابت کرنے کے لیے بنی نذیر کے انجام کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو ان کے کلے کتنے سنگین، ان کی گھڑیاں کتنی مضبوط تھیں، ان کے پاس اسلحے کے کتنے ذخائر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شاندار گھروں کو برباد کرنے لگے اور بغیر جنگ کیے ہوئے اپنے 100 سال کے وطن عزیز کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر یہ بتایا کہ انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اور جو بھی یہ وتیرہ اختیار کرے گا اس کو اسی قسم کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے جنگی تدابیر ناگزیر ہیں اور جنگی ضرورتوں کے لیے دشمن کے پھل دار درختوں کو کاٹنا مباح ہے۔ نمبر 3، مال فے کی تقسیم کا حکم بتایا۔ نیز آیت نمبر 7 میں اسلامی نظام معاشیات کے اہم ستونوں کا ذکر کر دیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اس کے بعد اپنے محبوب کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا، پھر مہاجرین و انصار کی تعریف کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ دوسرے رکوع میں منافقین کی رذیل حرکات پر انہیں سرزنش کی کہ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کفر کے دلدادہ ہیں اور اسلام کے دشمن۔ جب حضور نے بنی نذیر کو الٹیمیٹم دیا کہ اتنے روز میں مدینے سے نکل جاؤ، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ان کو کہلا بھیجا کہ مت نکلنا، میں 2000 کا لشکر لے کر تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اگر جنگ چھڑ گئی تو وہ یہود کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ آخری رکوع میں دوسرے مضامین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر فرما دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اتنے اسماء حسنہ اور کہیں یکجا نہیں۔